اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ سورہ فرقان کا آخری رکوع سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ ارشاد ہے تبارک الذی، بڑا برکت والا ہے وہ ذات، بڑا برکت والا ہے پروردگار عالم، جس نے جعل فی السماء، جعل مانے بنایا، فی السماء آسمان میں، بروج بنائے، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، وجعل فیہا اور بنائے اس میں، یعنی بروج میں، سراج مانے آفتاب، سراج کے مانے چراغ کے بھی آتے ہیں مگر یہاں پر اس کے مانے سورج کے ہیں، بنایا اس میں سورج، وہ قمرا منیرا، قمر کے مانے چاند کے ہیں، منیرا مانے روشن چمکتا ہوا۔ تو پوری آیت کا ترجمہ یہ ہوا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنایا آسمان میں بروج، اور بروجوں میں چاند اور سورج کو بنایا پروردگار عالم نے۔ پھر آگے ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے وہ ذات جس نے جعل بنایا، لیلا و نہارا، رات اور دن کو، خلفتن کے معنی ایک کے پیچھے ایک، رات کے پیچھے دن آتا ہے، دن کے پیچھے پھر رات آتی ہے، رات کے پیچھے پھر دن آتا ہے، اس طریقے کا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ لمن ارادہ یذکر، لمن جو کوئی ارادہ کرتا ہے، جو کوئی چاہتا ہے، یذکر نصیحت حاصل کرے اللہ تعالیٰ کی باتوں سے اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے تو وہ نصیحت حاصل کرتا ہے۔ او ارادہ شکورا، اور جو یہ چاہتا ہے اللہ کا بندہ جو اس کا شکر گزار ہو، اس کی نصیحتوں پر شکر ادا کرے تو وہ شکر کے معنی بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ تو پوری آیت کا ترجمہ یہ وہی ہے وہ ذات جس نے بنایا رات اور دن ایک کے پیچھے آتے ہیں، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں سے، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے، وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور بہت سے اللہ کے شکر گزار بندے جو ہیں جو شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ وعباد الرحمن، اللہ کے خاص بندے، اللہ کے بندے، تو عباد الرحمن جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے لفظ، اپنی صفت رحمان کی طرف منسوب فرما کر اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی صفت سے بتاتا ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جیسا ہوتا ہے بھئی یہ ہمارے خاص رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے خاص دوست ہیں، یہ ہمارے خاص لوگ ہیں، تو ویسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ میرے خاص بندے ہیں۔ خاص بندوں کی اللہ تعالیٰ صفت بیان کر رہا ہے کہ وہ خاص بندے ایسے ہیں۔ تو ایسا ارشاد ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِي، اور اللہ کے خاص جو بندے ہیں وہ ایسے ہیں، کیسے ہیں؟ ارشاد ہے یمشون علی الارض، جب وہ چلتے ہیں زمین پر تو آہستہ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ آہستگی سے باوقار طریقے سے چلتے ہیں۔ ہونن کے معنی آہستہ باوقار طریقے سے چلنا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، اور جب مخاطب ہوتے ہیں وہ، جب گفتگو کرنے کا موقع ہوتا ہے ان کو، جاہلون، جاہلوں سے، تو کیا کرتے ہیں؟ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے بلکہ قالوا سلاما، تم پر سلام ہو بولتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ ان سے جاہلوں سے بحث نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی صفت بیان فرما رہا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین، اور وہ ایسے ہیں اللہ کے وہ خاص بندے، کیسے کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر
کی صفتیں بیان کرتے جا رہا. ارشاد ہو رہا ہے والذین، اور وہ ایسے ہیں اللہ کے خاص بندے جو یبیتون رات گزارتے. باتا یبیتو کے معنی رات گزارنا. یبیتون وہ رات گزارتے ہیں ربہم اپنے رب کے سامنے، رب کے لیے سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقیامن اور حالت قیام میں کھڑے ہوئے، یعنی نماز میں قیام میں کبھی سجدے میں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی ایک صفت یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ وہ سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے کہ پوری رات نماز میں گزارنا، جیسا کہ اکثر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات گزارتے تھے، کبھی صحابہ. اور عام لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی، اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو اس طریقے سے راتوں میں پوری رات نماز میں گزارنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ کچھ حصہ رات کا نماز میں گزارنا ہے. اس سے مراد تہجد گزار بھی ہوتے ہیں. پھر آگے ارشاد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین، اور وہ لوگ ایسے یقولون ربنا اصرفنا عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. والذین، اور وہ لوگ ایسے یقولون جو کہتے رہتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، ربنا صرف ہمارے پاس سے دور، صرف کے معنی دور فرمائیے، ہٹا دیجیے، انا ہمارے پاس سے عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو، ان عذابها کانا غراما، بے شک اس کا عذاب یعنی دوزخ کا عذاب، جہنم کا عذاب، کانا ہے غراما من بڑا مہلک ہے، بڑا ہلاک کرنے والا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، یہ دعا کرتے رہتے ہیں پروردگار ہم کو آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچائیے، بے شک جہنم کا عذاب بڑا ہلاک کرنے والا ہے. آگے ارشاد ہے انہا ساعت مستقرا و مقاما، انہا بے شک وہ ساعت مانے برا، مستقرا و مقاما، جو مقام ہے دوزخ کا وہ بہت ہی برا ہے، مستقر اور وہاں پر ٹھہرنے کی جو جگہ ہے، اور جو قیام مقام قیام جس مقام پر دوزخ میں ٹھہریں گے وہ مقام بہت ہی برا، بہت ہی بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. آگے ارشاد والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. والذین، اور وہ لوگ ایسے ہیں، کون؟ جو رحمان کے خاص بندے ہیں. انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا تو اس میں اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، وکانا بین ذالک قواما، اور کانا ہے وہ بین ذالک قواما دونوں کے درمیان ہے، اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، نہ خرچ میں فضول خرچی کرتے ہیں نہ زیادہ بخارت کرتے ہیں، بلکہ درمیانی طریقے کی چال چلتے ہیں. آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں باجی، آ رہی باجی. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. اور وہ بندے ایسے ہیں، والذین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ میرے خاص بندے ایسے ہیں جو لا یدعون نہیں پکارتے ہیں، یعنی نہیں عبادت، دعا یدعو پکارنا بلانا، اس سے مراد عبادت کرنا بھی ہے. لا یدعو مع اللہ، وہ نہیں پکارتے ہیں اللہ کے سوا، الہن آخرہ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے ہیں، معبود نہیں بناتے ہیں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو. ولا یقتلون النفس، اور نہ قتل کرتے ہیں کسی جان کو،
التی حرم اللہ، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، حق کے ساتھ۔ تو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہیں مانتے اور نہ قتل کرتے ہیں مگر جس کا قتل جائز ہے۔ تو کس کا قتل جائز ہے؟ ان کے سوا کسی کو قتل نہیں کرتے۔ سب سے پہلا تو قتل جس کا جائز ہے وہ ہے قاتل، کسی کو قتل کرنے والا جو قاتل ہوتا ہے اس کا قتل جائز ہے۔ اور اپنے اوپر کوئی حملہ کرے ہمارے جان اور مال کے لیے، ایمان کے لیے، تو ہم پھر اس کو پلٹا کر حملہ کر دیں اور وہ قتل ہو جائے تو وہ بھی ہمارے لیے جائز ہے۔ تو دو قتل اسی قسم کے قتل جائز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں قتل کرتے ہیں کسی کو مگر جس الا بالحق، سوائے حق کے، نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور نہ وہ زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے۔ یہ اللہ والوں کی نشانی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کرتے ہیں یہ کام، ذَلِكَ وہی لوگ، یلقا ملے گا، ملاقات، لقا یلقی ملا، ملاقات کرنا، ملاقات ملے گا ان کو، اسامہ مانے سزا۔ کس کو؟ جو یہ غلط، جیسا کہ اس آیت میں ہے جو قتل ناحق کرتے ہیں یا زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو جزا ملے گی وہ سزا ان کو، وہ سزا اس کی ملے گی، ان کو وہ سزا پائیں گے۔ اور یضاعف لہ العذاب، یضاعف کے معنی دگنا کر دیا جائے گا، لہ ان کے لیے، عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ عذاب ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، مہانا کے معنی ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے۔ ایک تو عذاب ہے، دوسرا ذلیل و خوار ہونے والا عذاب۔ قرآن میں لفظ عذاب کے ساتھ ایک ہے عذاب عظیم، عظیم کے معنی بڑا عذاب، اور ایک ہے عذاب علیم، علیم کے معنی دردناک عذاب، اور ایک ہے عذاب مہانہ، یہاں پر جس کا ذکر ہے مہانہ، وہ ایسا عذاب جو ذلت و خواری کرنے والا عذاب۔ اللہ محفوظ رکھے۔ آگے ارشاد ہے الا من تاب وآمن عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سوائے ان لوگوں کے، اللہ سوائے ان لوگوں کے، من تابا جنہوں نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک کام کیے، فاولئک پس وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبدل اللہ تبدیل کر دے گا اللہ تعالیٰ سیئاتہم ان کے گناہوں کو حسنات نیکیوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم کا کیا اندازہ ہے، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کریں، توبہ کے اصل معنی اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، دل سے اللہ کی طرف رجوع ہو جانا۔ تو جس نے توبہ کیا اور ایمان لایا اور نیک کام کیے، ہر جگہ آمنوا وعملوا الصالحات کا ذکر ہے قرآن میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی ایمان لانا کافی نہیں ہوگا، بلکہ عمل صالح کا حکم ساتھ ساتھ ہے۔ خالی ایمان لا لیے بس نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرتے رہنا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاولئک پس وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا۔ تو کتنی بڑی کرم نوازی ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ، بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یعنی فرض کریے اگر کسی کے پاس 100 گناہ ہے، گناہ ان کے اعمال میں 100 لکھے ہوئے ہیں، تو اس کے بدل 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ جتنے گناہ ہوں گے
وہ مٹا کر اتنی نیکیاں لکھ دی جائیں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنا دے. اللہم اجعلنا منہم. پھر آگے ارشاد ہے وکان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا. ومن تابا، اور جس نے توبہ کی، وہ عملہ صالحا، اور نیک کام کیا، فإنہ، پس بے شک وہی ہے، یتوب، جو رجوع ہوتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، الی اللہ متابا، جیسا کہ اللہ کی طرف رجوع ہو. متابا منے جیسا کہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کا حق ہے. تو یہاں پر دوبارہ پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ومن تابا، اور جس نے توبہ کی، یعنی اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگا، دل سے، زبان سے نہ بھی ہو تو دل سے بھی پروردگار کی طرف رجوع ہو جانا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. جب رجوع ہو گیا اور پس اس نے توبہ کی، اللہ متابا، اللہ کی طرف، جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے، جیسا کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جانے کا حق ہے. رجوع ہونے کی کئی واقعات ہیں، صرف ایک واقعہ عرض کروں گی میں، دل سے رجوع ہونے کا. اچھا، تمہارے فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نکلتے تھے رات کو گشت کرنے کے لیے، آپ نکلے ہوئے تھے، ایک صاحب دور سے آ رہے تھے اور وہ شراب کے عادی تھے، ان کے ہاتھ میں شراب کا باٹل تھا. وہ آ رہے تھے، دیکھ لیے عمر فاروق سامنے کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ بندہ فوری دل سے اللہ کی طرف رجوع ہو گیا. رجوع ہو کر یہ دل سے یہ بولا، پروردگار میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے کبھی شراب نہیں پیوں گا. آپ اس شراب کو بدل دیجیے، بدل کے اس باٹل میں کی شراب کو بدل دیجیے. تو پھر اس کے بعد اتنی دیر میں جو دل سے رجوع ہوگا تھا، اس کا اثر اللہ تعالیٰ اتنا، دل سے رجوع ہونے کے کئی واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ جو دل سے رجوع ہوتا رہتا ہے اس کے فوری پورے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچا ہوا انسان تو پوچھا، بتا باٹل میں کیا ہے؟ تو وہ صاحب نے کہا سرکہ ہے اس کے اندر. تو عمر فاروق نے بتایا، دو باٹل ہاتھ میں لیا اور دیکھا تو واقعی سرکہ تھا. وہ جب اللہ کی طرف رجوع دل سے بندہ ہو جاتا ہے توبہ کے ساتھ، یعنی اللہ میں آئندہ سے نہیں کروں گا، اس کو آپ سرکہ بنا دیجئے، تو اس طریقے سے وہ شراب سرکہ بن گئی. تو اللہ متابہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف ایسے رجوع ہو جانا دل سے کہ جیسا کہ اس کی طرف رجوع ہونے کا حق ہے، کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر آگے ارشاد ہے والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. والذین، اور وہ لوگ ایسے ہیں، کون سے لوگ؟ خاص اللہ کے بندے، عباد الرحمن. لا یشهدون الزور، نہیں گواہی دیتے ہیں، زورا مانے جھوٹی گواہی. تو جھوٹی گواہی دینے کا بہت عذاب لکھا ہوا ہے. جھوٹی گواہی دینا بہت ہی بری بات ہے. جھوٹی گواہی دینے سے بعض وقت حقدار کا حق مارے جاتا ہے اور ناحق سزا سے نجات پا جاتا ہے. تو جھوٹی گواہی کے بہت سے نقصانات ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خاص بندے کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے تھے. کسی کے بارے میں بھی کسی کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہی دینا سخت منع ہے. تو والذین لا یشهدون الزور، وہ اللہ کے خاص بندے ایسے ہیں جو گواہی نہیں دیتے ہیں جھوٹی. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور وہ جب مرہ مانے گزرنا، وَإِذَا مَرُّوا، جب وہ گزرتے ہیں ایسی محفلوں سے جہاں پر لغو بات چیت ہو رہی ہے، بیکار بات چیت کی محفل ہے، تو وہاں سے وہ وہاں اس محفل میں ٹھہرتے نہیں اس جگہ پر، بلکہ مرو، وہ گزر جاتے ہیں وہاں پر کراما، باوقار ہو کر گزر جاتے ہیں. تو بیکار باتوں کی، وہ اللہ کے خاص بندے ایسے ہیں. بیکار باتیں کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بیکار باتوں کی محفلوں کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو فوری وہاں سے آگے گزر جاتے ہیں، اس محفل میں ٹھہرتے بھی نہیں. آگے ارشاد ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا.
वल्लज़ीना, और वो लोग ऐसे हैं। अल्लाह ताला अपने खास बंदों की सिफत बयान करते चले जा रहा। वल्लज़ीना, और वो मेरे खास बंदे ऐसे हैं, इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम, जब उनके सामने अल्लाह ताला की आयतें जिक्र की जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, तो वो उससे नसीहत हासिल करते हैं। और लम यखिरू अलैहा, और इस आयत मुबारका को सुनकर मुंह फेर कर नहीं चल जाते। यानी इसका मतलब यह है कि अगर ये आयतों जिसमें अल्लाह ताला की आयतों का जिक्र किया जाता है ऐसे आयतों में, तो इन आयतों से खर्रा के असल माने तो गिरने के हैं, मगर लापरवाह होकर गिर जाते हैं, तो अल्लाह ताला को उनकी परवाह नहीं है। आगे चलते सुम्मा व उमिया, गूंगे और बहरे। सुम्मा माने गूंगे, उमिया माने बहरे। सुम्मा माने बहरे, उमिया माने गूंगे। तो बहरे और उमियन माने अंधे, तो बहरे और अंधे होकर गुजर जाते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और वो लोग ऐसे हैं जो ये दुआ करते रहते हैं हर वक्त, रब्बना, हमारे परवरदिगार, हब लना, हमको अता फरमाइए, मिन अज़वाजिना, हमारे जोड़ों में, यानी हमारे जो जोड़े हैं। औरत दुआ करे तो मर्द के लिए होती है, मर्द दुआ करे तो उसका मतलब औरत होता है। हमारे अल्लाह अता करिए हमारे जोड़ों को, जुर्री, और हमारी औलाद को, जुर्रियत बोलते औलाद को, हमारे जोड़ों को और हमारी औलाद को, खुर्रत आयुन, हमारी आंखों की ठंडक बनाइए। आंखों की ठंडक कब बनते हैं? जब वो नेक चाल चलन के रहते हैं, नमाजी रहते हैं, तो आंखों को ठंडक होती है। तो अल्लाह हमको हमारे जोड़ बनाइए, हमारे जोड़ों को, हमारी औलाद को, हमारी आंखों की ठंडक। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमाम, और बना दीजिए हम सबको मुत्तकियों का इमाम। मुत्तकी नहीं बल्कि मुत्तकियों का इमाम बना दीजिए, यानी बहुत ज्यादा मुत्तकी वैसा बना दीजिए हमको, हमारे हम औलाद को, हमारे शौहरों को, हम सब। फिर आगे इरशाद है उला, तो ये दुआ हर वक्त पढ़ते रहना चाहिए। हर नमाज के बाद एक बार ये दुआ जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि नमाज के बाद दुआ कबूल होती है। आगे इरशाद है उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू व युलक़ूना फ़ीहा तहियतन व सलामा। उलाइका, वही लोग हैं, वही खुशनसीब लोग हैं जिसको युजज़ौना, जजा दी जाएगी, जिसको बदला दिया जाएगा। गुरफता बिमा, गुरफा कहते हैं, गुरफा के असल माने रोशनदान और खिड़की के रहते हैं। तो खिड़की आमतौर पर बाला खाने पे होती है, ऊपर के हिस्से में होती है। तो यहाँ पर उसका मतलब है कि जन्नत के बाला खानों में रहेंगे वो लोग। ऐसे लोग जन्नत के बाला खानों में, यानी ऊंचे मकानों में, और जिसके अंदर खिड़कियां रहेंगी, रोशनदार रहेंगे, जिसमें से वो जन्नत के नजारे देखते रहेंगे। तो बिमा सबरू, ये बदला है उनको उनके सब्र का। तो सब्र की 3 किस्में बताई गई हैं। एक तो सब्र यह है कि मुसीबतों और गमों परेशानियों पे सब्र। तो ये सब्र तो ऐसा है कि मजबूरी का सब्र है, किसी का इंतकाल हो गया, सब्र है, तो ये भी सब्र का अजर है अल्लाह के पास। मगर सब्र की जो 2 और किस्में बताई जा रही हैं वो ये है, एक तो ये है कि नेकियों पे सब्र। नेकियों पे सब्र क्या है? नेकियों पे ये सब्र है कि कड़कते जाड़ों में गरम ओढ़ के जो सोते हैं वो उठ जाना है, तहज्जुद या कम से कम नमाज फजर के लिए उठ जाना है नींद से, और ठंडे पानी से वुजू करके अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाना है। और सख्त तरीन गर्मा के दिनों के रोजे हैं, तंग दस्ते में कुछ अल्लाह के राह में दूसरों की मदद कर देना है। तो ये सब नेकियों पे सब्र है, कि नेकियों पे सब्र अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को हर नेक काम पसंद है। तो नेकियां ये है कि कड़कते जाड़ों में अपने आराम के बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की रजा के लिए उठ जाना है, नमाजों के लिए। दूसरा सख्त तरीन गर्मा के रोजे हैं,
اور تیسرا اللہ کی راہ میں اپنے خود تنگ دستی میں اپنے تھوڑے میں سے تھوڑا اللہ کے لیے دے دینا ہے، یہ نیکیوں پہ صبر ہے۔ اور ایک تیسرا جو اہم ترین صبر ہے وہ صبر ہے گناہوں پہ صبر، کیونکہ گناہ میں ہر انسان کو لذت ملتی ہے، گناہ بڑے اچھے دکھتے ہیں، شیطان ان کو اچھے دکھا، جیسا کہ فلم اور پکچر وغیرہ دیکھنا ہے، یہ ظاہر میں تو لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے، مگر اس کو اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرنا، نہیں دیکھنا۔ وہ ایسے ہی بے پردگی ہے، غلط کام ہے، جھوٹ بولنا ہے، چوری کرنا ہے، یہ تمام چیزوں میں اس وقتیہ تو انسان کو بڑا اچھا لگتا ہے، مگر اس کو اللہ کی رضا کی خاطر وہ سب چھوڑ دے تو یہ اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور کھیل تماشوں کی محفل ہے، جہاں پر ناچ گانے کی محفل ہوتی ہے، ویسی محفلوں میں بیٹھنا اچھا دکھتا ہے انسان کو ظاہر میں، مگر ان سب چیزوں کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دینا، یہ گناہوں پہ صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے، دل چاہ رہا مگر نہیں کرنا، یہ بھی صبر ہے، تو یہ گناہوں پہ صبر ہے۔ تو 3 قسم کا صبر بتایا گیا ہے، اور ان لوگوں کے جو بدلہ دیا جائے گا جنت کے بالا خانے میں جو رہیں گے ان کے بارے میں ہے، جزونا غرفتن بما صبر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے گا ان کو، ان صبر کرنے والوں کو۔ پھر آگے ارشاد ہے وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، وَيُلَقَّوْنَ مانے ان کا استقبال کیا جائے گا جنت میں، جنتیوں کا استقبال کیا جائے گا، فیہا ان کا تحیّۃً وسلاما، تحیہ مانے وہاں ان کو مرحبا کے قسم کے الفاظ اور سلام اور سلام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ دعا اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، حسنت مانے بہت ہی عمدہ، بہت ہی بہتر، مستقر ٹھکانہ ہے، بہت ہی عمدہ، بہت بہتر ٹھکانہ ان کے لیے ہے جنت میں، وہ مقام اور ان کی قیام گاہ ہے جنت میں، بہت ہی بہتر اور بہت ہی عمدہ ہے۔ پھر ارشاد ہے قل ما یعبو بکم، اور آپ فرما دیجئے ما یعبدو، کیا پرواہ ہے تمہاری اللہ تعالیٰ کو، کیا اللہ تعالیٰ کو تمہاری نیکیوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کیا پرواہ ہے، ربی میرے پروردگار کو، لولا دعاؤکم، اور اگر تم اس کی عبادت نہ کرو تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری عبادت کی، فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، اور تم نے تو کذبتم یعنی تم یعنی کفار و مشرکین مراد ہے، تم نے تو الٹا اللہ کو جھٹلانا شروع کر دیا، کذبتم جھٹلایا تم لوگوں نے پروردگار کو، فسوف پس عنقریب تمہارا یہ جھٹلانا، یکون ہو جائے گا تمہارے لیے، لزاما مانے گلے کا ہار بن جائے گا، تمہارے لیے لازم ہو جائے گا اس طرح کا جھٹلانا، پروردگار عالم کو جھٹلانا، یہ سب تمہارے لیے، تم کو اس کا عذاب دیا جائے گا اور تمہارے لیے یہ تمہارے گلے کا ہار بن جائے گا۔ تو یہاں پر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کے خاص اور نیک بندوں کی علامتیں بتاتے ہیں کہ کیا کیا نشانیاں ہیں نیک بندوں کی، کیا کیا عادتیں ہیں نیک بندوں کی، کہ ان کی چال میں اتنی عاجزی کی چال رہتی ہے، بڑے اطمینان سے پروخار طریقے سے چال چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، جس کا ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکہ فتح ہوا ہے، فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اپنے اونٹ پر سوار ہیں اور مکہ فتح ہو چکا ہے، آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں شہر مکہ میں، تو صحابہ کرام کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عاجزی سے داخل ہوتے ہیں، اس قدر اپنے سر مبارک کو جھکا لیتے ہیں کہ آپ کا مبارک سر اونٹ کے کجاوے کو لگ جاتا ہے، اتنا سر مبارک کو جھکائے ہوئے کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہیں، حالانکہ آپ فاتح ہو کر مکہ فتح ہو کر اب داخل ہو رہے ہیں، مگر آپ کی چال یہ تھی جس پر ہم سب کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم سب لوگوں کی چال میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں
ان کی چال میں، ان کی بات میں عاجزی رہتی ہے، غرور، اکڑ اور کسی قسم کا لوگوں کو گرانا، اس قسم کی بات نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ اللہ کے خاص بندوں کی پہلی نشانی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے خاص بندوں میں شمار فرما دے۔ جو صفت اللہ تعالیٰ نے خاص بندوں کی بیان فرمائی ہے کہ میرے خاص بندے ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبرنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔